أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، ہر طرح سے کی، دن رات کی، صبح و شام کی، گلی کوچوں میں کی، بازاروں میں کی، لیکن قوم کی شرارتیں، قوم کی خباستیں، ضد ہٹ درمیاں اس مقام تک جا پہنچی کہ کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اوے نوح روزانہ ہمارا تمہارا سامنا ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، لہٰذا اب اس طرح کر فأتنا بما تعدنا، لے آ وہ چیز جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ آج اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے مکمل قصے کو بیان فرمائیں۔ اب جب قوم کے لوگوں نے کہا نا وہ چیز لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو تاکہ فیصلہ ہو جائے، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دو دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر، مولا میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر تو میری مدد فرما۔ میری قوم کے لوگوں کو میں نے دن رات تبلیغ کی ہے، ہر وقت ہر حال میں سمجھایا، 950 سال سمجھایا ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی یہاں تک آ پہنچی ہے، اب یہ عذاب مانگتے ہیں۔ اور فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مولا میری پکار نے، میرے واعظ و نصیحت نے، تبلیغ نے نہیں اضافہ کیا مگر کیا کرتے رہے ہیں، یہ مجھ سے بھاگتے رہے ہیں۔ ایک دعا یہ مانگی۔ دوسری دعا یہ مانگی اے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کو زمین کے اوپر مت چھوڑ، اگر تو زمین کے اوپر چھوڑے گا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کافروں کی وجہ سے آگے جو ان کی اولاد ہوگی وہ بھی کافر، فاسق، فاجر ہوں گے، مزید نظام درم برم ہوگا، لہٰذا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اللہ نے نوح کی ان دونوں دعاؤں کو سنا، اور پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، میرے نوح ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے، جو چیز یہ مانگتے ہیں وہ اب اس کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اب اس طرح کرو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ، آپ ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے تیار کرو، مطلب یہ ہے ہمارے سامنے تیار کرو، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے وحی کے ذریعے کہ کشتی ایسے بنانی ہے، ایسی بنانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بتایا گیا میرے نوح اب تیری قوم میں سے کسی بندے نے بھی ایمان نہیں لانا، تو پھر نوح علیہ السلام نے وہ دوسری دعا مانگی تھی، مولا جب اب ایمان نہیں لانا نا تو اب ان کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ کشتی بناتے، ریگستان کا علاقہ، خشک مٹی، وہاں پر وہ کشتی بناتے تو قوم کے سردار آتے، قوم کا کوئی بندہ آتا پوچھتا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح فرماتے کہ کشتی بنا رہا ہوں جو پانی میں مجھے بچائے گی، میرے ماننے والوں کو بچائے گی۔ وہ ٹھٹھے مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور یہ اس میں کشتیاں چلا رہے ہیں، اور اس طرح کے مذاق کرتے، کہتے اس کی کشتی سے بچا لے گی، اس کی کشتی بنے گی اور یہ بچے گا، اس کے ساتھی بچیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس طرح کی ٹھٹھے مذاق کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نوح نے فرمایا
ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، آج تو ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہو، کل ہماری باری بھی آئے گی، جب تم پانی کے اندر ڈوبو گے، غرق ہو جاؤ گے نا، تو پھر ہم بھی دیکھیں گے تمہارے ٹھٹا مذاق کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ خیر یہ زمانہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ کشتی کی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ 500 فٹ لمبی تھی اور 300 فٹ چوڑی تھی اور 50 فٹ اونچی تھی۔ اس کشتی کے 3 خانے تھے، اوپر کے خانے میں انسان تھے، نیچے کے خانے میں جانور تھے، اور سب سے نیچے کے خانے میں وہ ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں یہ، اور حسب معمول اس کی روشن دان بنائے گئے، کھڑکیاں بنائی گئی ہیں جی۔ اب جب اللہ کا حکم آنا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے نوح، جب پانی زمین سے ابلنے لگے گا، تندور سے پانی جب ابلنے لگے گا تو سمجھ جانا کہ کیا ہو گیا جی، اب اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اٹھا کر کشتی میں رکھنا۔ تفسیروں میں لکھا ہے جانوروں کے جوڑے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام نے رکھے، پھر انسانوں کے، پھر اسی طرح جو بھی ان کے ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے اس کشتی میں آئے، اور اللہ کا عذاب آیا جی، پانی ابلنے لگ گیا جی۔ اللہ نے کہا تھا میرے نوح میں تجھے بھی اور تیرے آل کو بچاؤں گا، یہ اللہ نے کہا تھا، میرا تیرا ساتھ وعدہ ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، ادھر دیکھا نا جی باپ تھا، اور باپ کے اندر محبت غالب آئی، شفقت غالب آئی، جوش مارا، میں کشتی میں ہوں، میرا بیٹا کنعان کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا۔ بیٹے کو کہا یا بنی یرکم معنا، اوے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ دیکھو کتنا پیار بھرا جملہ ہے، یا بنی، یہ عربی والے لوگ جانتے ہیں لفظ یا یہ تصغیر کی ہے، اس کو پیار محبت شفقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا ہمارا بچڑا، اور ہندکوں میں کہتے ہیں میرا پتر، میری پتری، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت نوح نے فرمایا یا بنی یرکم معنا، اور میرے بچڑے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ یہ وہ بیٹا تھا جو کافر تھا، حضرت نوح اس کو ہدایت نہ دے سکے۔ پہلے دیکھیں حضرت نوح نے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، پیغمبر ہے دعا مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ پیغمبر ہے اور مغلوب ہے، عاجزی کی دعا مانگ رہے، کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے۔ ادھر بیٹا کافر ہے، باپ پیغمبر ہے، اور باپ بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو تو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا اہل نہیں ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے، پانی ابل رہا تھا، وحال بینہم الموج، سمندر کی موجیں درمیان میں حال ہوئی۔ بیٹا بھی کتنا بدبخت تھا، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ مجھے کہتے ہو کشتی میں آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم، میرے بیٹے آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے جی؟ پیغمبر بھی نہیں بچا سکتا۔ تو فرمایا بچانے والی اور ذات کوئی نہیں ہے، الا من رحم، ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، موجیں آئیں، حضرت نوح کے بیٹے کو اٹھا کر لے گی۔ ساری روئی زمین کے جو کافر تھے اس وقت سب کے سب صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹایا۔ 6 ماہ 17 دن کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، چلتے چلتے عراق کے صوبے کے اندر، موصل صوبے کے اندر آ کر جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری۔ قرآن میں اس پہاڑ کا نام جودی ہے، اور تورات کے اندر اس پہاڑ کا نام اراتات ہے جی، تا کے ساتھ بھی ہے، طوا کے ساتھ بھی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر آ کر ٹکی تو اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے نوح، اہبط منا بسلام، اب ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جا، و برکات، برکتوں کے ساتھ اتر جا۔ خلاصہ یہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تبلیغ کی، حتیٰ کہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی بھی مسلمان نہ ہوئے۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہوتی، پیغمبر کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہوتے، پیغمبر اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے پیغمبروں کو اختیار نہیں ہوتا، جب اللہ کے پیغمبر اپنے آل و عیال کو
بیوی کو، بچوں کو ہدایت نہیں دے سکتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اب اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا ذالک من انباء الغیب، میرے پاک پیغمبر یہ غیب کی خبر تھی۔ نوح علیہ السلام کا وہ کئی سو سال پہلے کا زمانہ ہے، اور اس کی کشتی ہے، کشتی کی بنانے کی نوعیت ہے، پھر کشتی بنانے کے اندر پھر اس کے اندر سوار ہیں، پھر اس کے اندر کھانے، یہ ساری تفصیلات یہ ساری غیب کی تھی۔ من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمھا، میرا پاک پیغمبر آپ اس واقعے کو پہلے نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے اور ولا قومک، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ بتاؤ اس قرآن سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کا قصہ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میرا پیغمبر آپ کو بھی نوح کے قصے کا پتہ نہیں تھا، یہ غیب کی خبر تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ کچھ لوگ بدعقیدہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو غیب کا علم دیا تھا۔ وہ بھائی جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو غیب کا علم دیا تھا تو یہ قرآن اتارنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ پھر حضور کو جب ساری چیزوں کا پتہ تھا تو پھر وہی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پہلے پتہ تھا، علم تھا، تو پھر اللہ نے یہ قصے کیوں بیان کیے؟ فرمایا نہ آپ کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا، یہ ہم نے اس لیے بیان کیے تاکہ کیا کریں جی آپ بھی فصبر، آپ بھی صبر کریں۔ نوح علیہ السلام نے اتنے 100 سال تبلیغ کی، ان کے تو صرف 80 81 84 زیادہ سے زیادہ 90 بندہ مسلمان ہوا تھا، اور آپ کے تو اللہ کے فضل و کرم سے بے تحاشا ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آپ کو دکھ درد یہ منافقین مشرک یہودی عیسائی آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک متقیوں کا انجام اچھا ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، ترجمے میں دیکھیں، باقی باتیں آئیں گی بیچ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، وحی کی گئی إِلَىٰ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، ہرگز تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مگر من قد آمنا، مگر وہی لائیں گے جو پہلے لا چکے ہیں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، میرا نوح غمگین مت ہو اس چیز کے اوپر جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو تیار کر، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، تم پر وہی بھی آئے گی، تمہیں بتایا جائے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ سفارش کرنا، نہ مجھ سے بات کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہو جائیں گے۔ میرا نوح مجھ سے ظالموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں سفارش مت کرنا کیونکہ وہ غرق ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب کبھی بھی کسی سردار کا گزر ہوتا، قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا، من قومی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، سخروا منہ، حضرت نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یہاں پر پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور کشتی ریت پہ چلائے گا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ٹھٹھا مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، یعنی اس ٹھٹے کا جواب دیں گے جیسے تم ہمارے ساتھ کرتے ہو۔ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لو گے، من یاتی عذاب یخزی، کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور لازم ہے ان کے اوپر ہمیشہ والا عذاب، دنیا میں بھی اس عذاب میں مارے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی عذاب ہے، محشر میں عذاب ہے اور قیامت میں بھی عذاب ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، آ گیا ہمارا حکم، اللہ کا عذاب آ گیا، وفارت تنور، تندور جوش مارنے لگ گیا، پانی ابلنے لگ گیا، قلنا، ہم نے کہا، احمل، سوار کر، اٹھا، اس کے اندر ڈال، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ 3 بیٹے حام، سام، یافس، کنعان کو چھوڑ دو اور حام، سام، یافس کی بیویوں کو بھی بیچ میں رکھ دو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس کے بارے میں پہلے بات طے ہو چکی ہو، مگر جس کے بارے میں پہلے بات طے ہو چکی ہے اس کو سوار نہیں کر سکتے آپ، وہ کنعان تھا۔
ومن آمنا اور ان لوگوں کو بھی سوار کر جو ایمان لائے ہیں، وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لائے حضرت نوح کے ساتھ الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وقال ارکبوا فیہا، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے ارکبوا سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ، مجرہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ دیکھو گاڑی کے اندر بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ بیٹھو جی، پھر اس کا چلنا بیٹھنا رکنا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ یہ ہے جی مسلمان کا چلنا سفر کرنا بھی کیا ہے جی برکتوں والا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب، بے شک میرا رب لغفور البتہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ کشتی چل رہی تھی، فی موج بیچ موجوں کے، کل جبال وہ موجیں تھی بڑی بڑی پہاڑوں کی مانند۔ ونادى نوح ابنه، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹوں کو، وکان فی معزل، اور تھا وہ بیٹا جدا ہونے والا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچڑے ارکب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، مت ہو کافروں کے ساتھ۔ جس طرح کی صحبت ہوتی ہے نا جی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کنن تارے کنن، جس طرح کی نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے نا جی تو نیکی کا رنگ آپ پر آئے گا جی، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے نا تو برے بنو گے۔ تو یہ نوح کا بیٹا کنعان کافروں کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا تو پھر کیا ہوا جی، کافر بنا، کافروں کے ساتھ انجام ہوا جی۔ اور وہ ایک شیخ سعدی یہ بھی مثال دیتا ہے، لوہار کے پاس بیٹھو گے نا تو آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا، اور عطار کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے ایک جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر ایک نہ ایک دو دو قطرے خوشبو کے بھی آئیں گے۔ قال سآوی، بیٹے نے کہا سآوی عن قریب میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کے اوپر، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکتا، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر اس کا رحم۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی باتیں چل رہی تھیں، اتنے میں موج حائل ہوگی، فکان من المغرقین، وہ تھا غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی، 6 ماہ 17 دن گزرے، اللہ نے فرمایا یا ارض، اے زمین، ابلعی، نگل جا پانی کو، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اے آسمان تھم جا، اب پانی برسانا چھوڑ دے۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، خشک ہو گیا پانی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، ہر معاملے کا فیصلہ ہو گیا عذاب والا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ کے اوپر۔ وَقِيلَ، کہا گیا بُعْدًا، دوری ہے، لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے لیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، فرمایا رب، مولا، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا میری، من آلی، میری آل میں سے ہے، اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تجھے اور تیرے اہل والوں کو بچاؤں گا۔ تو جب دیکھا نا جی اب موجیں آ رہی ہیں جی، اور پانی ابل رہا ہے جی، مزید اوپر آتا جا رہا ہے، چڑھ رہا ہے جی، جوش مار رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ دیکھو اللہ دعا قبول کرنے پہ آئے تو چیونٹیوں کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، اور نہ قبول کرنے پہ آئے پیغمبر مانگے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ چیونٹی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے جی، قحط سالی ہے جی، بارش نہیں برس رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کل جائیں گے میدان کے اندر، اللہ سے پانی مانگیں گے اور اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے گا۔ صبح کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ ساتھی میدان میں پہلے پہنچ کے سلیمان علیہ السلام بعد میں جانے لگے۔ راستے میں دیکھا ایک چیونٹی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف کھڑی کر کے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش برسا، اس بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم کیا کہ اب جلدی جلدی گھروں کو جاؤ جی،
پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی اور اب بارش برس گئی۔ دیکھو، قبول کرنے پہ آئے چیونٹی کی دعا قبول کرتا ہے، نہ کرنے پہ آئے نوح مانگے اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا یہ مانگی، مولا میری امت کے اوپر سے، میری امت کے اوپر آسمانی عذاب اکٹھا نازل مت کرنا، میری امت کے اوپر زمینی عذاب اکٹھا نازل مت کرنا۔ مطلب یہ ہے میری امت کو آنن فانن بیک وقت میں مت مارنا۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد منظور ہے، تیری یہ دعا قبول ہے۔ دوسری دعا یہ مانگی، مولا میری امت کی شکلوں کو بیک وقت مسخ مت کرنا، بندر خنزیر مت بنانا۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے اللہ میری امت کو کافروں کے ہاتھوں سے ختم مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد مجھے یہ بھی قبول ہے، یہ بھی منظور ہے۔ اور تیسری دعا حضور نے مانگی، اے اللہ میری قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اللہ قبول کرنے پہ آئے چیونٹیوں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اور نہ کرنے پہ آئے پیغمبروں کی بھی دعا قبول ہو نہیں کرتا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ دیکھو نوح ہے نا جی، اللہ کے سامنے التجا کی، مولا میرا بیٹا ہے، میرے آل میں سے تو نے وعدہ کیا تھا اگر تو اسے بچا لے تو بڑا غفور رحیم ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر ہے، امام الانبیاء، دعا مانگی مولا میری امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، 2 دعائیں تیری قبول ہو جائیں گی لیکن یہ دعا قبول نہیں۔ آج دیکھو نا جی، سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی پستان سے پیا ہے، لیکن اتفاق نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ اللہ نے جواب دیا، یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ کنعان نامی بندہ، جان نامی بندہ نہیں ہے تیرے آل میں سے، انہ عمل غیر صالح، ان کے اچھے اعمال نہیں ہیں، فلا تسألنی، جلال دیکھو اللہ کا جی، ٹھیک ہے جی، کسی کافر کے بارے میں دعا کرنی ہو نا جی، وقت کا پیغمبر ہے، آپ نے کافر بیٹے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ نے جواب کتنا سخت دیا جی، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مت سوال کرنا ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، نوح جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، پتہ چلا نوح کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، میرا بیٹا کافر ہے یا مسلمان ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اوے میرے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اگر تو نے دوبارہ سوال کیا تو بھی جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ دیکھو 950 سال تبلیغ کی ہے جی، 950 سال، ایک دعا اللہ سے مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا، اللہ نے فرمایا سوال مت کرنا، میں نے پہلے کہا تھا جو کافر ہوگا میں اسے بخشوں گا نہیں، اور دوسری بات یہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ کی نا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ قال رب، حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے، جلال آ گیا اللہ کو۔ قال رب، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ان اسألک، یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، نمبر 2 وَتَرْحَمْنِي، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو جاؤں گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قیلہ کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا اس جگہ کے اوپر، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہے، وبرکات علیک، اور برکتیں ہیں تیری اوپر، وعلی امم، اور جماعتوں کے اوپر، ممن معک، جو تیرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وامم، اور جماعتوں کے اوپر بھی برکتیں اور سلامتی ہیں، سنمتعہم، عن قریب ہم ان کو نفع دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے اپنی طرف سے عذاب دردناک۔ آئیں گے کچھ لوگ، امتی ہوں گی، ہم انہیں نفع دیں گے، اگر وقت کے پیغمبروں کی بات مانیں گے تو انہیں کامیاب کریں گے، نہیں مانیں گے تو عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، جملہ معترض ہے جی، کس سے چل رہے ہیں؟ حضرت نوح کا قصہ ہے، اور آگے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آئے گا، درمیان میں اللہ جملہ معترض ہے ایک بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ اور اللہ اپنے پیغمبر کی صداقت کو بھی بیان فرماتے ہیں۔
تلک من انباء الغیب، یہ خبر ہے غیب کی، نوح کا قصہ یہ غیب کا علم تھا، نوحیہا الیک جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، ما کنت تعلمها نہیں تھے آپ اس کو جاننے والے، انتا نہ آپ ولا قومک نہ آپ کے لوگ، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک متقیوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔